نبیہ آج ہونے والی تقریب کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جنت کی یہ دنیا دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک درجہ عام جنتیوں کا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلی دنیا میں خدا کی مرضی اور رضا کو فرض کے درجے میں اختیار کیا تھا، غیب میں رہ کر ایمان لائے، اس کے ہر حکم کو مانا، بڑے جرائم سے بچے۔ ان کی غلطیاں کبھی سرکشی، تکبر اور ظلم میں نہیں بدلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور ان کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کو جنت کی کامیابی کا مژدہ سنا دیا۔ ان پر نعمتوں کی برسات کر دی اور ان کو اتنا دیا جو دنیا کی کسی بھی بادشاہی سے کہیں زیادہ تھا۔ جنت میں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کا تعلق پچھلی دنیا کے ہر زمانے سے تھا۔ اس کے برعکس جنت کا دوسرا درجہ ان اعلیٰ ترین انسانوں کے لیے تھا جو تعداد میں گرچہ تھوڑے تھے مگر مقام، مرتبے اور عزت و اعزاز میں دوسروں سے بہت آگے تھے۔ یہ گویا جنت کی ہائی چینٹری اور حکمران کلاس تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پچھلی دنیا میں اللہ کے دین کو قربانی اور احسان کے درجے پر اختیار کیا، اپنے تعصبات کے ہر بت کو توڑ دیا اور تنہا خدائے واحد کی پکار پر لبیک کہی۔ حق کے سامنے سر جھکانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، چاہے اپنا مذہب چھوڑنا پڑا، چاہے فرقہ، چاہے اپنے مسلمہ اعتقادات۔ انہوں نے کبھی حق کی پکار پر منہ نہیں موڑا، اسے رد نہیں کیا، اسے جھٹلایا نہیں، کبھی سر جھٹک کر آگے نہیں بڑھے، کبھی اندھے اور بہرے پن کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی کسی جھوٹے پروپیگنڈے، کسی شیطانی وسوسہ انگیزی سے متاثر ہو کر حق سے لا تعلقی اختیار نہیں کی۔ پھر عملی طور پر انہوں نے اعمال صالح کو اختیار ہی نہیں کیا بلکہ ہر حکم کو اعلیٰ ترین درجے پر بجا لائے، ہر مشکل کے موقع پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، ہر نیکی کے موقع پر دوسروں سے سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کی، ہر حکم کو فرض سے آگے بڑھ کر احسان اور ایثار کے درجے میں بجا لائے۔ خرچ کیا تو کبھی احسان جتلایا نہ نمائش کی، کوئی بدلہ چاہا نہ کسی مقام و مرتبے کے امیدوار ہوئے۔ خالق کے لیے سراپا محبت، مخلوق کے لیے سراپا خدمت اور دین کے لیے سراپا نصرت بننے والے ان لوگوں کا اجر یہ تھا کہ ان کو وہ بادشاہی دی گئی جس کے بیان کے لیے ہر لفظ ناکافی تھا۔ ان کا جمال سورج، چاند، ستاروں کو ماند کر دینے والا تھا۔ ان کی شان پہاڑوں سے زیادہ بلند تھی، 7 آسمان ان کی دسترس میں تھے۔ ان کا اجر وہ تھا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا اور نہ کبھی کسی دل پر اس کا گمان گزرا تھا۔ یہ اگلوں میں بہت اور پچھلوں میں بہت تھوڑے تھے۔ ان مقربین میں ضمنی طور پر بہت سے درجات تھے۔ ان میں کچھ لوگ بہت اونچی جگہ پر تھے۔ یہ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے۔ ان کے بعد بھی بہت سے درجات تھے۔ یہاں ہر درجہ باقی اہل جنت سے بلند تھا، لیکن باہمی طور پر فرق تھا۔ نبیہ نے زندگی میں ایک دفعہ ایک مضبوط فیصلہ کیا تھا اور نتیجے کے طور پر مقربین کی صفوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، گرچہ اس کے شوہر کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ بلند تھی، اور اسی بنا پر وہ بہت سی ایسی محافل میں شریک ہوتی رہتی تھی جہاں پر مقربین کے اعلیٰ ترین درجے کے لوگ شامل ہوتے تھے، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ اسے ذاتی حیثیت میں مقربین کی اعلیٰ ترین کلاس کی خواتین کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج کی محفل میں اسے نہ جانے کتنی اعلیٰ خواتین سے ملنے اور دوستیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ خدا کی جنت تھی۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک لوگ موجود تھے، وہ لوگ جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، جن کے حالات کسی تاریخ میں درج ہوئے نہ کسی داستان میں ان کا ذکر آیا، وہ لوگ جو ساری زندگی ناقابل تذکرہ رہے، آج اس نئی دنیا کے بادشاہ بن چکے تھے۔ خواتین چونکہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ ناقابل تذکرہ رہیں، اس لیے ان میں سے بیشتر سے کبھی کوئی واقف نہ ہو سکا، مگر ان کا رب ان سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ان کے صبر، قربانی، وفا، محبت، ایثار، خدمت، عبادت اور توکل کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھ رہا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی روز قیامت آیا تو ان کے آقا اور ان کے مالک نے ایک ایک لمحے کا ادھار چکا دیا۔ جب یہ ادھار چکایا گیا تو معلوم ہوا کہ جنت کی اعلیٰ ترین صفوں میں مردوں سے زیادہ عورتیں موجود ہیں۔ وہ عورتیں جو کبھی اہم نہیں تھیں، جو کبھی قابل تذکرہ نہیں تھیں، وہ اس دنیا میں سپر اسٹار بن چکی تھیں۔ آج انہی چمکتے دمکتے ستاروں کا اجتماع ہو رہا تھا۔
ان ستاروں کے جھرمٹ میں شامل ہونے کے احساس نے نبیہا کو سرشار کر دیا تھا۔ جوزف سر جھکائے بیٹھا عبداللہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ عبداللہ نے قرآن مجید جوزف کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، اسے پکڑو، میں آج سے تمہیں یوسف کہہ کر پکاروں گا۔ تم یوسف ہو اور اب یوسف بن کر دکھانا۔ جوزف نے قرآن مجید تھام لیا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ مجھے معلوم ہے تم بہت تکلیف میں ہو۔ تم نے اپنی دولت اور مقام و مرتبہ کھو دیا، تم نے اپنی محبت کھو دی، مگر تم نے اسلام کو پایا ہے۔ اب تم حضرت ابراہیم کی طرح حقیقی اسلام کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو۔ تم خدا کو پالو گے، اس کے بعد میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو تم نے کھوئی ہے وہ تمہیں ایک نہ ایک روز بہتر شکل میں لوٹا دی جائے گی۔ عبداللہ کی بات پر جوزف خاموش بیٹھا رہا۔ وہ یہاں یہ سب کچھ سننے نہیں آیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر عبداللہ نے کہا، تم ابھی تک جوزف ہو؟ میں چاہتا ہوں تم یوسف بن جاؤ۔ یوسف ایک نام نہیں، ایک علامت ہے۔ یہ اس شخص کی علامت ہے جس کے پاس خدا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا اس سے کچھ بھی چھین لے، وہ منفی سوچ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وہ کسی سے بدلہ لینے کا نہیں سوچتا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اور لوگوں پر احسان کرتا ہے۔ یہ یوسف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوسف کو کریم ابن کریم کہا ہے، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تم بھی انہی کی اولاد ہو، تم یوسف ہو، تمہیں کریم بننا ہوگا، تمہیں بدلہ لینے کی سوچ کو ذہن سے نکالنا ہوگا۔ کمل کی موت جوزف کے ذہن پر اس طرح سوار تھی کہ عبداللہ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے عبداللہ کو قائل کرنے کے لیے ایک دوسری بات کہی، میں اپنی ذات کے حوالے سے تنظیم کو معاف بھی کر دوں، تب بھی میں جانتا ہوں کہ تنظیم نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، وہ ابھی بھی نقصان پہنچائیں گے۔ جوزف کو یقین تھا کہ ایک مسلمان ہونے کی بنا پر عبداللہ کو یہ جذباتی بات بہت اپیل کرے گی، مگر عبداللہ نے اس کی توقع کے برعکس جواب دیا، دیکھو اگر تمہیں مسلمانوں سے حقیقی محبت ہے تو اس محبت کا درست طریقہ یہ ہے کہ انہیں ایمان اور اخلاق کے اس راستے کی طرف بلاؤ جو وہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تنظیم جیسی چیزیں کچھ نہیں، یہ تو خدا کا وہ عذاب ہے جو مسلمانوں کے جرائم کی بنا پر ان پر نازل ہوا ہے۔ عبداللہ کی یہ بات بھی جوزف کی توقع کے بالکل خلاف تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال پر عبداللہ تعصف آمیز لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا، تم کیا سمجھتے ہو کہ جو ہو رہا ہے خدا کو اس کی کچھ خبر نہیں؟ یہ سب کچھ خدا کے اذن سے ہو رہا ہے۔ مسلمان خدا پر ایمان کی حقیقی روح کو چھوڑ کر فرقہ واریت، توہم پرستی، غیر اللہ کی محبت اور دنیا پرستی میں جی رہے ہیں۔ مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کو چھوڑ کر ظاہر پرستی، قوم پرستی اور اپنی بدعتوں کو دین بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس جنت کے خزانے کا نقشہ ہے، مگر وہ اس پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو صرف اس کا دکھ ہے کہ انہوں نے اپنا 1000 سالہ اقتدار کھو دیا ہے، حالانکہ انہیں اس پر رونا چاہیے کہ انہوں نے خدا کو کھو دیا ہے۔ خدا ان کے پیچھے سے ہٹ چکا ہے۔ جس روز انہوں نے خدا کو پا لیا وہ سب کچھ پا لیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ ایمان و اخلاق اور دعوت کا راستہ چھوڑ کر مسلمان خدا کے قہر کی زد میں آ چکے ہیں، وہ سزا کی حالت میں ہیں۔ ان پر مسلط ہونے والے دشمن، ان پر چھائی ہوئی پستی، دنیا میں ان کی ذلت و رسوائی خدا کی ناراضی کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی دشمن کی سازشوں کا۔ میری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آ رہی ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ ایک سچے مسلمان ہیں، مسلمانوں کو خطرے سے بچانے میں میری مدد کریں گے۔ میں نے پہلی ملاقات میں تمہیں اپنے متعلق بتا دیا تھا کہ میرا تعلق مسلمانوں کے کسی فرقے سے نہیں بلکہ نبیوں کے گروہ سے ہے۔ میں انہی کا پیرو ہوں، میں تمہیں انہی کی طرف بلا رہا ہوں۔ جوزف سوچ کر تو کچھ اور ہی آیا تھا، مگر عبداللہ کی باتوں نے اسے مایوس کیا تھا۔ اس کے ذہن پر غصہ، نفرت اور انتقام اس طرح سوار تھا کہ عبداللہ کی کوئی بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ کھل کر کچھ نہیں کہہ سکا۔
اور صرف اتنا کہتے ہوئے اٹھ گیا، مجھے آپ سوچنے کا کچھ موقع دیں، مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عبداللہ نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میری بات مان لو، جو کچھ کھو گیا ہے وہ سب تمہیں لوٹا دیا جائے گا، حتیٰ کہ تمہاری کھوئی ہوئی محبت بھی تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ جو خدا کو پا لیتا ہے اسے ایک روز سب کچھ مل جاتا ہے۔ خدا کو کیسے پایا جاتا ہے؟ جوزف نے کھڑے کھڑے سوال کیا۔ خدا کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے، اسلام یعنی خدا کے سامنے غیر مشروط طور پر جھک جانے کے ذریعے پایا جاتا ہے۔ خدا کو حضرت یوسف کی طرح صبر اور احسان کر کے پایا جاتا ہے۔ خدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یعنی ایمان و اخلاق کے نمونہ بننے سے پایا جاتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے خدا ہر چیز سے زیادہ اہم ہو جائے، انسان اس کی بے پناہ طاقت اور بے انتہا کرم کے احساس میں زندہ رہنے لگے۔ اخلاق کا مطلب ہے کہ خدا کی مخلوق کے لیے صرف خیر خواہی کا جذبہ دل میں زندہ رہے۔ یہی حضرت یوسف کی زندگی تھی، یہی ہر پیغمبر کی زندگی تھی، یہی اب تمہاری زندگی ہونی چاہیے۔ اس لیے تنظیم، اس کی سازشوں اور بدلہ لینے جیسے تصورات کو ذہن سے نکال دو، ایمان اور اخلاق کی زندگی بناؤ اور اسی کی دعوت کو دنیا میں پھیلاؤ۔ یہی خدا کی رحمت حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ خدا ساتھ ہوگا تو ہر مخالف تباہ ہو جائے گا، وہ ساتھ نہیں تو تم کچھ بھی کر لو، ہر راستہ تمہاری اور مسلمانوں کی تباہی کی طرف جائے گا۔ میں ابھی چلتا ہوں، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر سوچوں گا۔ ٹھیک ہے، تم کچھ وقت لے لو، لیکن اگر میں تم سے رابطہ کرنا چاہوں تو کیسے کروں؟ یہ میری ایک نئی ای میل آئی ڈی ہے، آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ جوزف نے کاغذ پر اپنی آئی ڈی لکھ کر عبداللہ کے حوالے کر دی۔ جوزف نے جانے کے بعد عبداللہ سے رابطہ نہیں کیا۔ عبداللہ کو احساس تھا کہ انتقام کی جس آگ میں وہ چل رہا تھا اس میں کسی معقول بات کا سمجھ میں آنا بہت مشکل تھا۔ دعا کے سوا عبداللہ کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ جوزف کے جانے کے 2-3 دن بعد عبداللہ اور نائمہ سائرہ کی والدہ جمیلہ کی طبیعت دیکھنے ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ جمیلہ کے ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں سارہ اور صبا بھی بیٹھی تھیں۔ وہ دکھی اور غمزدہ خاتون عبداللہ سے اپنے دل کا حال کہہ رہی تھیں۔ بیٹا عبداللہ، میں کتنا جی لوں گی، میرا بیٹا اسلم مر گیا، اپنے جوان بیٹے کی موت کے بعد اب زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں، سارہ اپنے گھر کی ہو چکی ہے، بس صبا اور جنید کی فکر ہے۔ صبا کا اللہ کچھ کر دے، جنید تو پھر لڑکا ہے، بری بھلی ملازمت ملی ہوئی ہے، لڑکی بھی مل ہی جائے گی، صبا تو لڑکی ذات ہے نا، اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ جمیلہ نے یہ سب کچھ کہا تو عبداللہ سے تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا پاس بیٹھی ہوئی صبا تنک کر بولی، امی لڑکی ہونا کوئی جرم ہے کیا؟ ہے تو نہیں بیٹا، مگر ہمارے معاشرے میں بن چکا ہے۔ آنٹی معاشرہ بھی ہم ہی بناتے ہیں، ہمیں ہی اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ نائمہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا تو سارہ نے بھی اس کی حمایت کی۔ جی بالکل نائمہ باجی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں ہی سب ٹھیک کرنا ہوگا۔ جی ہو چکا سب ٹھیک، صبا نے قدرے غصے کے ساتھ کہا۔ یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ جاگیردارانہ معاشرہ ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے، ہم عورتوں کا مقدر یہی ہے کہ مردوں کے ظلم سہتے رہیں۔ اس وقت تو ایک مرد ہی مظلوم ہے۔ عبداللہ جو کافی دیر سے خاموش تھا، اس نے گفتگو میں پہلی دفعہ مداخلت کی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جمیلہ آنٹی نے مخاطب مجھے کیا تھا، آپ تینوں خواتین کا یہ کمال ہے کہ آپ نے جواب میں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور بے تکان بولنا شروع ہو گئیں۔ اس اعتبار سے آپ تینوں مل کر ایک مرد کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، ساتھ میں مردوں کے ظلم کا رونا بھی رو رہی ہیں۔ عبداللہ کی اس لطیف بات پر تلخ ہوتا ہوا ماحول بدل گیا۔ تینوں قہقہا مار کر ہنسنے لگیں۔ ان کی ہنسی کی آواز مدھم ہوئی تو صبا نے عبداللہ سے کہا، ہم آپ کو عبداللہ بھائی سمجھتے ہیں، کوئی عام مرد نہیں سمجھتے۔ صبا، اس دنیا میں مرد عورت پر ظلم نہیں کرتا، طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے۔ جہاں خواتین طاقتور ہو جائیں، وہ دوسری کمزور خواتین پر اسی طرح ظلم کرتی ہیں جیسے مرد کرتے ہیں۔ مرد ان کے ماتحت ہوں تو وہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتی ہیں۔ ظلم کی وجہ اپنی قوت کا احساس ہوتا ہے، مرد ہونا اس کی لازمی وجہ نہیں۔ جن مردوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتے۔ مردوں کو مرد اللہ میاں نے بنایا ہے اور عورتوں کو عورت بھی انہوں نے بنایا ہے۔
ہمیں غریب بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ میری ماں کو جوانی میں شوہر اور بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھنا تھا، یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ تھا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ صبا کا غصہ پھر اود کر آیا تھا۔ اسے بے قابو ہوتا دیکھ کر سارا نے مداخلت کی۔ صبا، جانے دو، تمہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور دین پر اعتراضات تھے، عبداللہ بھائی کے سمجھانے پر تم کچھ پٹری پر آئی تھیں، مگر اب پھر پٹری سے اتر رہی ہو۔ جمیلہ نے بھی بیٹی کو سمجھایا، بیٹا جانے دو، ہم پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں، ہمیں اللہ کے فیصلوں اور اس کی حکمت پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے، کہیں اور کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ صبا کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر اپنے سوال کا گلا گھونٹ کر خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ تاہم غصے کے مارے سرخ ہو رہا تھا، اسے اللہ کے ہر فیصلے پر اعتراض تھا۔ عبداللہ سے جوزف کی ملاقات اس کے نزدیک بے فائدہ رہی تھی۔ وہ جذبات کی جس شدت کا شکار تھا، اس میں عبداللہ کی کوئی بات اپنی تمام تر معقولیت کے باوجود اس کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ چنانچہ وہ بلا تاخیر روانہ ہو گیا۔ جانے سے قبل اس نے عبداللہ سے رابطہ کر کے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اس کے بجائے اس نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے ان عرب نوجوان اور اہم شخصیات سے ملاقات کرنا شروع کر دی جن کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ شدت پسندانہ سوچ رکھتے ہیں اور جن کے دلوں میں غیر مسلموں کے لیے سخت نفرت ہے۔ تنظیم سے اپنے تعلق کے دوران میں اسے ان میں سے ہر شخص کے متعلق مکمل معلومات حاصل تھیں۔ پہلے وہ اس کے دشمن تھے، مگر اب یہی وہ لوگ تھے جو اس کے منصوبوں کی تکمیل میں سب سے بڑھ کر مدد کر سکتے تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے ان لوگوں سے خاموشی سے رابطہ کیا اور اپنی پوری داستان سنا کر ان کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس نے تنظیم کے متعلق انہیں معلومات فراہم کی جنہوں نے اس پر ان کا اعتبار محکم کر دیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ تنظیم ہی کی طرز پر اپنی خفیہ انجمن بنائے اور اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں تنظیم کے مفادات اور کام کو نقصان پہنچائے۔ وہ چونکہ تنظیم کے مقاصد، طریقہ کار اور بہت سے افراد سے واقف تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ تنظیم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آج اس سلسلے کا ایک بہت اہم دن تھا۔ آج اس نے ان سب کو ایک جگہ جمع کرنا تھا۔ یہ گویا اس کی اپنی تنظیم انجمن کا تاسیسی اجلاس تھا۔ یہ سارا کام بہت خفیہ طریقے پر ہو رہا تھا۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں یہ سب لوگ جمع ہو رہے تھے۔ وہاں پر انہیں اپنا اگلا لائے عمل طے کرنا تھا۔ نبیہا مقررہ وقت پر اپنی خصوصی سواری میں، جو خود ایک عالیشان محل سے کم نہ تھی، شماس کے ساتھ یہاں پہنچی۔ یہ تقریب دور دراز واقع ایک سیارے پر منعقد ہو رہی تھی جو نہ جانے خلا میں کس مقام پر موجود تھا، مگر یہ سیارہ ایک انتہائی عجیب چیز تھا۔ جس طرح سابقہ زمین مٹی سے بنی تھی، یہ سیارہ ہیرے کا بنا ہوا تھا۔ یہاں مٹی کی جگہ ہیرے سے بنا ہوا چمکتا ہوا فرش موجود تھا۔ یہاں آنے والے ہر مہمان کے لیے الگ گھر بنایا گیا تھا جہاں اسے اصل محفل سے قبل قیام کرنا تھا۔ یہ گھر اتنے ہی بڑے تھے جتنا سابقہ دنیا میں بڑے بڑے شہر ہوتے تھے۔ ہر مہمان کی خدمت کے لیے سینکڑوں خدام دوڑتے پھر رہے تھے۔ ہر جگہ فرشتے استقبال کے لیے موجود تھے۔ غرض شان و شوکت اور نعمت و لذت کی ہر آخری شکل یہاں موجود تھی۔ نبیہا نے فضا ہی سے اس سارے ماحول کا جائزہ لیا اور پھر شماس کو حکم دیا کہ اس کی محل نما سواری کو نیچے اتار دے۔ نیچے اترتے وقت مناظر قریب سے قریب آتے گئے اور ہر چیز کا حسن اور جمال واضح سے واضح تر ہوتا چلا گیا۔ رنگ و نور کی برستی بارش دیکھنے، نغمہ و آہنگ کا پرکیف دریا سننے اور مہکتی خوشبوؤں کی فراوانی سونگنے کی حس اور انواع و اقسام کی خوبصورتیاں مہمانوں کے ذوق و جمال کے استقبال کے لیے نیچے موجود تھیں۔ نبیہا اپنی مکمل سج دھج کے ساتھ یہاں پہنچی تھی۔ اس نے اپنا اور اپنے شوہر کا سارا زور لگا کر اس تقریب کے لیے تیاری کی تھی۔ خدا نے اس کی نیکیوں کے صلے میں اسے جو جمال عطا کیا تھا، وہ اس جمال کو کمال میں بدلنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی کر کے آئی تھی۔ اس کا لباس، زیورات، انداز، ہر چیز میں ایسا حسن چھلک رہا تھا کہ وہ خود ہی اپنے اوپر فدا ہوئے جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج کی یہ تقریب جنت کے ستاروں کی جلوہ گاہ بنے گی۔ یہاں بہترین سے کم کسی چیز سے کام نہیں چلے گا۔ وہ یہاں پہنچی تو بظاہر دن کا وقت تھا، مگر جیسے ہی وہ سواری سے باہر نکلی تو ایک دم رات ہو گئی
اور پھر پوری فضا انتہائی دلکش آتش بازی سے مزین ہو چکی تھی۔ یہ آتش بازی آسمان پر جا کر منتشر ہوتی تو رنگ و نور کا ایک سیلاب سا بکھر جاتا، اور جب سمٹتا تو بہت خوبصورت انداز سے نبیہ کے نام میں تبدیل ہو جاتا۔ کئی دفعہ یہ سیلاب اس کی تصویر میں بھی تبدیل ہوا۔ اس آتش بازی سے مختلف خیر مقدمی کلمات بھی آسمان پر وجود میں آ رہے تھے۔ وہ سواری سے نیچے اتری تو صف در صف سینکڑوں بلکہ ہزاروں خدام اس کے استقبال کے لیے ہر جگہ نظر آئے، جو ہاتھوں میں پھول، موتی اور جواہر لیے اس کے منتظر تھے۔ وہ جہاں سے گزرتی اس پر پھولوں کی بارش ہوتی جاتی، ساتھ ساتھ جواہرات اور موتی اس کے قدموں میں بکھیرے جا رہے تھے۔ مرحبا اور خوش آمدید ملکہ نبیہا کے الفاظ سے جنت کے خدام اس کا استقبال کر رہے تھے۔ یہ سب قطار بنائے اور دیدہ و دل فرش راہ کیے اس کے راستے میں کھڑے تھے۔ نبیہا نے اس جاہ و حشم کا کبھی تصور نہ کیا تھا۔ وہ متعدد اعلیٰ محافل میں گئی تھی، مگر ایسا استقبال، ایسا خیر مقدم اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس عزت افزائی سے اس کی روح سرشار ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ ایک محل نما عمارت میں داخل ہوئی۔ عمارت کے صدر دروازے کے پاس ایک لڑکی ہاتھوں میں انتہائی خوبصورت جواہرات سے مزین ہار لیے اس کی منتظر تھی۔ وہ نبیہا کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی نبیہا کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ نبیہا قریب پہنچی تو اس لڑکی کے چہرے پر ایک انتہائی دلکش مسکراہٹ ظاہر ہوئی، اور اس نے آگے بڑھ کر پہلے نبیہا کو وہ ہار پہنایا اور پھر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ وہ بہت دیر تک نبیہا کو اپنے گلے لگائی رہی، مگر وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ نبیہا کے لیے یہ صورتحال خلاف معمول تھی۔ اہل جنت عام طور پر ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کہتے تھے، مگر وہ لڑکی بہت دیر تک ایسے ہی اسے اپنے گلے لگائے ہوئے خاموش کھڑی رہی۔ لگتا تھا کہ وہ شدت جذبات سے کچھ مغلوب ہو چکی ہے، اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ آخرکار نبیہا نے اس سے پوچھا، میں اپنی حسین اور معزز میزبان کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ اس پر اس لڑکی نے خود کو نبیہا سے الگ کیا تو نبیہا نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بڑے غیر معمولی تاثرات تھے جنہیں نبیہا کوئی نام نہیں دے سکی۔ ان تاثرات میں اداسی اور خوشی دونوں ملی جلی تھیں۔ پھر اس لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور اس نے بہت خوش دلی سے نبیہا سے اپنا تعارف کرایا۔ نبیہا، آپ اپنی اس خادمہ کو کنول کہہ کر پکار سکتی ہیں۔ جوناتھن کی عقابی نگاہیں رابرٹ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ پوری توجہ سے رابرٹ کی بات سن رہا تھا، جو جوزف کی سرگرمیوں کے متعلق جوناتھن کو تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اینڈرسن کی طرف سے جوزف کی بغاوت کی اطلاع کے بعد ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی جوزف کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ اس کی ایک ایک نقل و حرکت پر ہماری نظر ہے۔ اب ایسی کیا خاص بات ہوئی ہے کہ تم نے مجھ سے رابطہ کیا ہے؟ دراصل ہمارا خیال تھا کہ کنول کی موت کے بعد جوزف ڈر جائے گا، مگر اس واقعے کا اس پر الٹا اثر ہوا ہے۔ آپ کی ہدایت کے مطابق کنول کے برعکس جوزف کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا، مگر پچھلے کچھ عرصے سے اس نے کچھ ایسے عربوں سے رابطہ قائم کرنا شروع کیا ہے جو ہماری دشمنی کے لیے معروف ہیں۔ وہ جلد ہی کولمبو میں جمع ہو کر ملنے والے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد بالکل واضح ہے، تنظیم اور اس کے مقاصد کو نقصان پہنچانا۔ یہ تمہارا خیال ہے؟ نہیں، میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ جوزف کی بعض لوگوں کے ساتھ تنہائی میں کی گئی گفتگو ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہ ایک خفیہ انجمن بنا کر تنظیم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم جوزف کے بارے میں اس وقت کیا جانتے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کا کچھ سرمایہ ایسا تھا جس کا کسی کو علم نہیں۔ اس نے وہ سرمایہ حاصل کر لیا ہے۔ ان عربوں کے پاس بھی کافی وسائل ہیں۔ جب وسائل اور جذبہ مل جائے تو کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جوزف ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ نہیں، جوزف کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ وہ بس نچلے درجے کے کچھ لوگوں سے واقف ہے۔ اچھا ہوا اس روز جوزف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مرکزی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکا۔ وہ سوائے میرے کسی اور کو تنظیم کے کسی ذمہ دار کے طور پر نہیں جانتا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں اس کے باپ اینڈرسن کا بہت گہرا اور ذاتی دوست تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اس کا کیا کریں؟ جوزف کے تمام اثاثوں سے اسے محروم کر دو۔ جوزف اور اس کے نئے ساتھیوں کو ختم کر دو۔ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے، لیکن یہ سب کام بہت ہوشیاری سے ہونا چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، ہم جو کرتے ہیں اس کا کوئی نشان نہیں چھوڑتے۔ یہ کہہ کر رابرٹ جوناتھن کے کمرے سے باہر نکل گیا۔
کنول نے اپنا تعارف کرایا تو نبیہا نے ایک دفعہ پھر اسے نظر بھر کے دیکھا۔ وہ عجیب و غریب چیز تھی، بلا کی حسین، بلا کی دلکش۔ سچی بات یہ ہے کہ اسے دیکھنے سے قبل نبیہا خود پر فدا ہو رہی تھی، مگر اس کو دیکھنے کے بعد نبیہا کو اندازہ ہوا کہ یہاں کس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ بس ایک بات تھی جو نبیہا نے نوٹ کی کہ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو عام طور پر اہل جنت کی خصوصیت ہوتی ہے۔ ایک دوسری بات یہ تھی کہ اس کے سر پر کوئی تاج نہیں تھا۔ عام طور پر جنت میں اس حیثیت کی ہر خاتون کے سر پر ایک تاج ہوتا تھا، کم از کم ایسی تقریبات میں وہ تاج ضرور پہنتی تھیں۔ یہ تاج ان کے مقام و مرتبے کا اظہار بھی ہوتا تھا، مگر کنول کا سر خالی تھا، گرچہ اس کے نتیجے میں اس کے سیاہ ریشمی بال بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ اس چیز نے اس کی شان میں کمی کے بجائے اس کے حسن میں اضافہ کر دیا تھا۔ کنول نے نبیہا کو اپنے سر کی طرف متوجہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ دراصل میں میزبان ہوں، میزبان کو خادم لگنا چاہیے، اس لیے تاج نہیں پہنا، مگر تاج کے بغیر بھی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ سے زیادہ نہیں۔ کنول نے فوراً جواب دیا تو نبیہا نے ہنستے ہوئے کہا، جنت میں جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہوتی، آپ واقعی بے مثل ہیں۔ اس کی بات پر نبیہا مسکراتی۔ اسے یہ لڑکی پہلی نظر ہی میں بہت اچھی لگی تھی، بہت پیاری، بہت معصوم اور بہت محبت کرنے والی۔ اس نے دوبارہ کنول کی سمت مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، یہ خادمہ وادمہ نہیں چلے گا، مجھے تو دوست چاہیے، ہم دونوں دوستی کر لیتے ہیں۔ کنول نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے جواب دیا، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ نبیہا نے اس سے مسافہ کرتے ہوئے یہ بھی نوٹ کر لیا کہ اس کے ہاتھوں میں کس قسم کی انگوٹھی ہے۔ اس سے اسے اندازہ ہوا کہ یا تو اس کی شادی سابقہ دنیا میں نہیں ہوئی تھی، یا ہوئی تھی تو اس کا شوہر جہنم میں جا چکا تھا اور جنت میں آ کر ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ نبیہا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، آپ ابھی تک فارغ ہیں؟ کنول نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک دوسرا ذکر چھیڑ دیا، آج کی تقریب میں بہت ساری مہمان خواتین آ رہی ہیں، اس لیے معظمہ نے الگ الگ خواتین کو مہمانوں کے استقبال کی ذمہ داری دی ہے۔ آخری زمانے سے تعلق رکھنے والی خواتین کی میزبانی کی ذمہ داری ملکہ نائمہ کی ہے، مگر ان کے پاس بھی اتنے زیادہ مہمان آ رہے ہیں کہ انہوں نے کئی اور لوگوں کو اس ذمہ داری میں شریک کر لیا ہے۔ خوش قسمتی سے ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں باہر آ کر آپ کا استقبال کروں۔ اب میں آپ کو ملکہ نائمہ کے پاس لے جا رہی ہوں اور پھر ان کی معیت میں ہم آگے چلیں گے۔ نبیہا یہ سن کر خوش ہو گئی، اچھا تو ملکہ نائمہ میری میزبان ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ہم ان کے پاس ہی چل رہے ہیں۔ اس کی گفتگو سے نبیہا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کنول اہل جنت کے بڑے مقام پر ہے۔ اتنی بڑی تقریب کی ذمہ داری کسی عام شخص کو نہیں دی جا سکتی تھی، گرچہ یہ ذمہ داری کوئی مشقت نہیں بلکہ ایک رسمی اور اعزازی کام تھا۔ اہل جنت خود کچھ نہیں کرتے تھے، صرف حکم دیتے تھے، مگر اس ذمہ داری کا مطلب ہی یہ تھا کہ کنول ایک بڑے مقام پر فائز ہے۔ کنول نبیہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جانے لگی۔ یہ ایک راہداری تھی جس کے دونوں طرف شیشے لگے ہوئے تھے، چھت پر بھی شیشے تھے، باہر کا منظر ہر طرف سے نظر آ رہا تھا۔ خدام ابھی بھی باہر موجود تھے۔ فضا میں خیر مقدمی نعروں کی گونج تھی اور آسمان پر ابھی بھی نبیہا کے نام، خیر مقدمی کلمات اور اس کی تصویر رنگ و نور کی برسات میں آتش بازی کے ساتھ ساتھ بکھر رہی تھی۔ یہ نبیہا کا خیر مقدم ہی نہیں تھا بلکہ یہاں آنے والے تمام لوگوں کے لیے اعلان عام تھا کہ کون سی شخصیت یہاں آئی ہے۔ آنے والی شخصیت کے نام کے ساتھ اس کا زمانہ، اس کے کارناموں کی فہرست اور دیگر غیر معمولی نیکیوں کو بھی بیان کیا جا رہا تھا۔ نبیہا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ پچھلی زندگی میں اور زیادہ جد و جہد کرتی اور خدا کا اور قرب حاصل کرتی تاکہ آج اس کا ذکر اور شان سے کیا جاتا۔ نبیہا اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کنول نے اسے مخاطب کیا، نبیہا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب آپ نے مجھے دوست بنا ہی لیا ہے تو پھر گفتگو میں یہ آپ جناب کیسا؟ اب تم مجھے آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ نبیہا نے کنول کی اس بات پر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ کہا، چلو پھر میری اور تمہاری دوستی پکی ہو گئی۔ یہ واقعی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ کنول جیسی لڑکی اس کو اس طرح اپنی ذاتی دوست بنا رہی تھی۔ اس نے کنول سے کہا، کنول اب ہم بہت ساری باتیں کریں گے، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی،
تم مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتانا۔ ضرور بتانا، مگر میں باتیں کرنے میں زیادہ اچھی نہیں ہوں۔ میں بڑی مشکل ہی سے کچھ بولتی ہوں۔ جانتی ہو، جب ملکہ نائمہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی تو پہلے تو میں نے معذرت کرنا چاہی کہ میں اتنی کم گو ہوں کہ ایسے کسی بھی کام کے لیے بالکل نااہل ہوں، مگر پھر انہوں نے کہا کہ زیادہ نہیں، بس میری ایک وی وی آئی پی مہمان کا استقبال کر لو۔ اس سے مجھے بہت اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ وی وی آئی پی مہمان کون ہے، اس لیے میں نے حامی بھر لی کہ ایک وی وی آئی پی سے مل لوں، مگر انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ وی وی آئی پی مہمان کون ہے۔ اس کی بات پر نبیہہ نے زور سے قہقہا لگایا۔ پھر تو مجھ سے مل کر تمہیں بہت مایوسی ہوئی ہوگی، کیونکہ میں کوئی وی وی آئی پی نہیں ہوں۔ نہیں نبیہہ، تم واقعی وی وی آئی پی ہو۔ میرے رب نے جو تمہیں دیا ہے وہ اس نے کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ کہتے ہوئے کنول بہت سنجیدہ تھی، مگر نبیہہ نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کا دھیان اس استقبالیہ ہال کی طرف ہو چکا تھا، چلتے چلتے جس تک وہ پہنچ چکے تھے۔ کنول نے یہاں پہنچ کر اسے بٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ نبیہہ نے اس وسیع و عریض ہال میں نظر دوڑائی تو ہر سمت کمرے کو خوبصورت بنانے کے اہتمام کیے گئے تھے۔ یہاں بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے اور شاہانہ انداز کی نشستیں رکھی ہوئی تھیں۔ رنگ، روشنی، تصاویر، فن پارے اور اسی طرح کی مختلف چیزوں کی موجودگی نے ہال کو انتہائی خوبصورت بنا دیا تھا۔ جنت میں ہر جگہ یہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ جو چیز بنائی جائے اس میں ذوق و جمال کی تسکین کا خصوصی انتظام کیا جائے۔ یہاں بھی اس کا بھرپور اہتمام تھا۔ نبیہہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ کچھ ہی دیر میں کنول واپس لوٹی۔ اس کے ساتھ نائمہ تھی۔ اسے دیکھ کر نبیہہ کھڑی ہو گئی۔ نائمہ نے ہنستے مسکراتے چہرے اور انتہائی گرم جوش انداز کے ساتھ آگے بڑھ کر نبیہہ کو اپنے گلے لگایا۔ نبیہہ، میری جان، خوش آمدید، کیسی ہو تم؟ نبیہہ نے اس سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ بیان نہیں کر سکتی، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ اتنے بڑے لوگوں کے درمیان میں کیسا محسوس کروں گی۔ اب ایک بہت بڑی ہستی اپنی تو ہے۔ نائمہ نے نبیہہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے اپنائیت سے اس سے کہا۔ نبیہہ، لوگ تو یہاں سارے ہی بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں، مگر تمہیں بلایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا شمار بھی بڑے لوگوں میں ہوتا ہے۔ نبیہہ نے ایک زوردار قہقہے کے ساتھ نائمہ کی بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا۔ آپ نے بڑا اچھا مذاق کیا ہے۔ زیادہ بڑا مذاق آپ نے اس بیچاری کنول کے ساتھ یہ کہہ کر کیا کہ یہ ایک وی وی آئی پی کا استقبال کرنے جا رہی ہے۔ پتہ ہے، جب یہ مجھ سے ملی تو اس معصوم کی شکل اتر گئی، کیونکہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کسی بہت بڑی ہستی کا استقبال کرنے جا رہی ہے، اور سامنے میں آ گئی۔ کیوں بھائی کنول، نبیہہ کو دیکھ کر تمہاری شکل کیوں اتری تھی؟ نائمہ نے براہ راست کنول سے سوال کیا تو وہ اس بات پر گھبرا گئی۔ نہیں، شکل تو نہیں اتری تھی، بس میری شکل ہی ایسی روتی ہوئی ہے۔ کنول نے ایک کھسیانی ہنسی کے ساتھ کہا تو نبیہہ کو خیال ہوا کہ وہ کنول کے بارے میں کچھ زیادہ بول گئی ہے۔ وہ فوراً کنول سے مخاطب ہوئی۔ سوری کنول، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ تمہاری شکل تو بہت پیاری ہے، بس تمہاری آنکھیں کچھ اداس ہیں، مگر اب وہ بھی نہیں رہیں گی، کیونکہ اب تمہاری مجھ سے دوستی ہو گئی ہے۔ چلو، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے کہ تم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ میری دعا ہے کہ یہ دوستی ہمیشہ قائم رہے۔ نائمہ نے اپنی خوشی کا اظہار ایک دعا کے ساتھ کیا تو کنول نے فوراً بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ چلو نبیہہ، میں تم کو تمہاری رہائش گاہ تک لے چلوں۔ ٹھیک ہے، مگر وہ شماس کہاں رکے گا؟ بے فکر رہو، یہاں تمہیں اس برخوردار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم جب چاہو گی وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اس کی رہائش گاہ کا بندوبست ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں نائمہ سے اجازت لے کر آگے بڑھ گئیں۔ ماں کے کہنے پر صبا خاموش تو ہو گئی، مگر اس کا سوال اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر نائمہ نے اس سے کہا، صبا، ڈرو نہیں، کوئی سوال ہے تو کر لو، عبداللہ ہے نا؟ صبا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر قدرے بجھے ہوئے لہجے میں عبداللہ سے پوچھا، ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا ہے؟ ہم کس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، جس پر بڑھاپے کی جھریوں کی شکل میں غموں نے کئی داستانیں رقم کرتی تھیں۔ پھر رندھی ہوئی آواز میں اپنی بات مکمل کی، اور زندگی ختم ہو رہی ہے، مگر یہ سزا ختم ہو کر نہیں دیتی۔
عبداللہ نے بہت شفقت سے اسے سمجھایا، دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑا عدل کرنے والے ہیں، وہ بندوں پر کوئی زیادتی نہیں کرتے۔ انہوں نے تو انسانوں پر بڑا کرم کیا ہے، انہیں جنت کی بادشاہی اور ابدی زندگی کے حصول کا موقع دیا ہے، اور یہ موقع ایک معاہدے کا نتیجہ ہے۔ کیسا معاہدہ؟ میں نے تو اللہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ سبا نے فوراً مداخلت کی۔ عبداللہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، معاہدہ کیا ہے، دنیا کے ہر انسان نے کیا ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہے۔ ہم سب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے آئے ہیں۔ اس معاہدے میں ہمیں قدم قدم پر اختیار دیا گیا تھا، قدم قدم پر انتخاب دیا گیا تھا۔ میرا مالک اتنا ظالم نہیں کہ کسی کو اندھا بہرا کر کے دنیا کے اس انتہائی سخت امتحان میں دھکیل دے۔ ہم جس حال میں بھی ہیں، جہاں پیدا ہوئے، جن حالات سے گزرتے ہیں، وہ سب ہمارا اپنا انتخاب تھا، اور انتخاب کرتے وقت ہمیں ایک ایک چیز بتا دی گئی تھی کہ کیا پرچائے امتحان لیں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ تو کیا ہم جس حال میں ہیں، ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں؟ سبا نے قدر تنک کر پوچھا۔ یہ درست تعبیر نہیں کہ ہم جس حال میں ہیں، ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ درست تعبیر یہ ہے کہ ہم وہی پرچائے امتحان دے رہے ہیں جس کا انتخاب کر کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم جس لمحے اس کو امتحان اور اپنا انتخاب سمجھیں گے، ہماری ساری توجہ اس بات پر ہو جائے گی کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ جب ہم اسے قدرت کا جبر سمجھیں گے تو ہم منفی سوچ کا شکار ہو جائیں گے، جو انسان کو شیطان کا آسان شکار بنا دیتی ہے۔ مگر اس میں دو سوال ہیں، نائمہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایک یہ کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا انتخاب ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا ہم اپنے حالات کو بدلنے اور بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں؟ میں دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ ہمیں اپنے حالات کو یقیناً بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے مستقبل میں کیا لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا مستقبل حال کے مقابلے میں اچھا ہی ہو، لیکن جو حالات بدلے نہ جا سکیں اور جس وقت بدلے نہ جا سکتے ہوں، میں ان حالات اور ان لمحات کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے آپ عورت ہیں، اب ظاہر ہے کہ آپ مرد تو بن نہیں سکتی۔ اسی طرح جمیلہ آنٹی کو اپنی زندگی میں جن صدمات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے شوہر یا بیٹے کی وفات کا سانحہ جسے اب بدلا نہیں جا سکتا، میرا اشارہ ان چیزوں کی طرف ہے۔ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صبر کا امتحان چنا تھا۔ اب اگر یہ صبر کر لیتی ہیں تو جنت کے اعلیٰ درجات کی حقدار ہوں گی۔ جمیلہ نے عبداللہ کی بات سنی تو اس کے دل کو عجیب سی ٹھارس ملی۔ اور پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ اب رہا یہ سوال کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا انتخاب ہیں۔ تو دیکھیے، قرآن مجید سورہ احزاب کے آخر میں بیان کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے انتخاب کی بنیاد پر موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زبردستی کر کے انسانوں کو آزمائش میں نہیں دھکا دیا، انسان خود اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ قرآن مجید سورہ اعراف میں یہ بیان کرتا ہے کہ تمام انسان ایک روز ایک ساتھ پیدا کیے جا چکے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم بات بیان کی ہے، وہ یہ کہ جب انہوں نے انسانوں کی خلافت کا اعلان کیا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ آپ ایسے لوگوں کو یہ مقام کیوں دیں گے جو زمین میں خون ریزی اور فساد برپا کریں گے؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان کی اولاد میں سے ان سارے لوگوں کا تعارف کرا دیا جن کے بارے میں علم الہی میں مقدر تھا کہ وہ بدترین حالات میں بھی بہترین رویے کا مظاہرہ کر کے جنت کا استحقاق پیدا کریں گے۔ پھر حضرت آدم نے ان صلحاء اور حق کی گواہی دینے والے شہداء کا تعارف فرشتوں سے کرایا تھا کہ یہ لوگ بدترین حالات میں بھی حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں گے۔ اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں، ایک یہ کہ نہ صرف سب لوگ موجود تھے بلکہ ان کے کردار و مقام بھی طے ہو چکے تھے۔ اب ان تینوں چیزوں کو جمع کر لیں، یعنی موجود ہونا، اختیار ہونا اور کردار و مقام کا طے ہونا۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اپنے زمانے، وقت، حالات اور اس کردار کا انتخاب کر لیا تھا جس میں ہمیں اپنا امتحان دینا تھا۔ پھر قرآن یہ بھی جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا تذکرہ کرتا ہے وہ اس تصور کو قبول نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف کسی ایسے امتحان میں دھکیل دیں جس کا نتیجہ ممکنہ طور پر ابدی جہنم کی شکل میں نکلے۔
آخرت کی دنیا میں یہ سارے حقائق اللہ تعالیٰ بالکل کھول دیں گے تو ہر زبان پر ان کی حمد کا ترانہ جاری ہو جائے گا۔ مگر آج قرآن میں یہ باتیں کیوں نہیں بتائی گئیں؟ اس دفعہ سارہ نے سوال کیا۔ ابھی جو تفصیل میں نے کی ہے اس سے یہ واضح ہے کہ اشارات میں تو یہ باتیں بتا دی گئی ہیں، احادیث میں ان کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ جیسے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو ارواح عہد الست کے وقت آپس میں متعارف ہو گئی تھیں وہ اس دنیا میں بھی باہمی الفت و تعلق رکھتی ہیں۔ رہا یہ سوال کہ تفصیل کیوں نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نزول کتاب کے وقت انہی چیزوں کی تفصیل سے زیر بحث لاتے ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کا مسئلہ ہوتی ہیں، باقی چیزوں کو اشارات کی شکل میں بتاتے ہیں جن کی تفصیل اہل علم کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قیامت اور آخرت جیسے اہم حقائق کو تورات، زبور اور انجیل میں بہت اجمال سے بیان ہوئے ہیں، حالانکہ آخرت تو دین کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی اہم بات ہے، نائمہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھ کر اپنی بات جاری رکھی۔ بہرحال قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے نزدیک ایک حقیقت یہی ہے کہ انسان جس حال میں ہے وہ اللہ کا نہیں بلکہ انسان کا انتخاب ہے۔ ہر انسان نے اپنے پرچہ امتحان کا انتخاب خود کیا تھا، اس لیے اصل توجہ امتحان میں کامیابی پر ہونی چاہیے۔ اس سے جو وقت بچے گا اس میں حالات بہتر بنانے کی کوشش بھی کر لیں، ہو جائے تو اچھی بات، ورنہ اصل توجہ امتحان پر مرکوز رکھیں۔ عبداللہ کی بات ابھی جاری تھی کہ سارہ کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ عبداللہ چپ ہو گیا۔ سارہ نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کا شوہر حمزہ تھا۔ وہ خاموشی سے فون پر اس کی بات سن رہی تھی، چہرے پر کچھ تشویش کے آثار تھے۔ آخر میں اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور اپنی ماں جمیلہ کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، امی مجھے ابھی گھر جانا ہوگا۔ حمزہ کا فون تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ نبیہ کا ایک دفعہ پھر اپنے شوہر خالد سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ نبیہ گھر آ گئی ہے، میں فوراً اپنے گھر جا رہی ہوں۔ ہاں بیٹا تم جاؤ، اب تو نبیہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے، تمہارا شوہر بھی ملک سے باہر ہے، اب تو وہ ایک ایک ماہ کے لیے بھی باہر چلا جاتا ہے۔ جمیلہ کی اس بات کا پس منظر یہ تھا کہ اس کے ساس سسر جو سارہ کے چچا اور چچی بھی تھے، ان کا ایک فضائی حادثے میں کچھ عرصے قبل انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کے شوہر حمزہ پر کاروبار کی اور سارہ پر گھر اور خاندان کی ساری ذمہ داری تھی۔ کاروبار کے سلسلے میں اکثر وہ ملک سے باہر جایا کرتا تھا اور اس نازک موقع پر وہ ملک سے باہر ہی تھا۔ سارہ عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، عبداللہ بھائی پلیز آپ اس معاملے میں کچھ کیجیے۔ میں نے نبیہ کو اس دنیا میں صرف آپ سے متاثر ہوتے دیکھا ہے، آپ واحد آدمی ہیں جو شاید اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ سارہ اپنے گھر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نائمہ اور عبداللہ بھی اٹھ گئے۔